برموڈا ٹرائنگل، جب بھی یہ نام سنائی دیتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ پراسراریت ہے نا، ایک نامعلوم سا خوف۔ آج طارق محمود کی تحقیق کی روشنی میں ہم اسی گہرے سمندری راز کی تہوں میں اترنے والے ہیں تاکہ سچ اور افسانے کو الگ الگ کر سکیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی بحر اوقیانوس کا ایک ایسا حصہ ہے جو بحری جہازوں اور ہوائی جہازوں کو کسی آبی قبرستان کی طرح نگل لیتا ہے، یا پھر یہ محض ایک سنسنی خیز کہانی ہے جسے نسل در نسل بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے؟ چلیں سفر شروع کرتے ہیں اس افسانوی داستان کے آغاز سے۔ آخر سمندر کا یہ چھوٹا سا حصہ ایک عالمی پہیلی بنا تو بنا کیسے؟ اچھا، تو یہ سب شروع ہوا 1945 میں، جب فلائٹ 19 پراسرار طور پر غائب ہو گئی۔ پھر 1964 میں ایک لکھاری ونسنٹ گیڈس نے اسے باقاعدہ نام دیا خطرناک برمودا ٹرائنگل۔ لیکن اصل آگ لگی 1974 میں، جب چارلز بیلٹس کی کتاب نے اس راز کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا۔ اور پھر تو بس بات بہت آگے نکل گئی۔ اس میں مافوق الفطرت کہانیوں کا رنگ بھرنے لگا۔ کسی نے کہا خلائی مخلوق اغوا کر لیتی ہے، کسی نے اٹلانٹس کے گمشدہ شہر کا ذکر کیا، اور کچھ نے تو یہاں تک کہا کہ لوگ وقت کے بھنور میں کہیں کھو جاتے ہیں۔ اب ذرا ان دل دہلا دینے والے واقعات پر نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے اس افسانے کو اتنا طاقتور بنا دیا۔ اور ان سب میں سب سے مشہور کیس فلائٹ 19 کا ہی ہے۔ یہی وہ واقعہ ہے جس نے برموڈا ٹرائنگل کے پورے افسانے کی بنیاد رکھی۔ سوچیں ذرا، 5 امریکی بحریہ کے ٹورپیڈو بمبار طیارے ایک ساتھ، اور ان میں سوار 27 افراد بشمول وہ لوگ جو انہیں بچانے گئے تھے، سب کے سب بغیر کوئی سراغ چھوڑے غائب ہو گئے۔ اور جب امریکی بحریہ کی حتمی رپورٹ آئی تو اس نے اس راز کو اور بھی گہرا کر دیا۔ رپورٹ میں لکھا تھا وجہ نامعلوم، شاید سمت کا کھو جانا اور نیویگیشن میں غلطی۔ بس اتنا سا جواب۔ ظاہر ہے اس نے کیا سرائیوں کے دروازے کھول دیے۔ لیکن بات صرف فلائٹ 19 کی نہیں تھی۔ 1918 میں USS سائکلپس 309 ملاحوں سمیت غائب ہو گیا۔ نہ کوئی مدد کی کال، نہ کوئی ملبہ۔ پھر 48 اور 49 میں سٹار ٹائیگر اور سٹار ایریل نامی 2 مسافر طیارے لاپتہ ہو گئے، اور 1967 میں وچ کرافٹ نامی ایک چھوٹی کشتی مدد کی اپیل کے صرف 19 منٹ بعد غائب ہو گئی۔ تو کیا یہ سب واقعی کسی موفوق الفطرت طاقت کا کام ہے، یا سائنس کے پاس ان سب کی کوئی منطقی وضاحت موجود ہے؟ چلیں اب ذرا حقیقت اور افسانے کو الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلی سائنسی وجہ ہے گلف سٹریم۔ اسے سمندر کے اندر بہتا ایک بہت طاقتور دریا سمجھیں۔ یہ اتنی تیز ہے کہ کسی بھی حادثے کے ملبے کو پلک جھپکتے میں بہا کر دور لے جا سکتی ہے اور سارے ثبوت ہمیشہ کے لیے مٹا سکتی ہے۔ ایک اور بہت دلچسپ نظریہ میتھین ہائیڈریٹس کا ہے۔ اس کے مطابق سمندر کی تہہ سے اچانک گیس کے بڑے بڑے بلبلے نکلتے ہیں جو پانی کی کثافت کو ایک دم کم کر دیتے ہیں۔ نتیجہ، بحری جہاز اپنا سہارا کھو کر فوراً ڈوب جاتے ہیں۔ یہ اچانک گمشدگیوں کی ایک بہترین وضاحت ہو سکتی ہے۔ اور ایک بہت اہم عنصر ہے کمپس کی گڑبڑ۔ اس علاقے میں میگنیٹک شمال اور حقیقی جغرافیائی شمال کبھی کبھی ایک سیدھ میں آ جاتے ہیں۔ اس سے کمپس بالکل بیکار ہو سکتا ہے۔ یاد ہے فلائٹ 19؟ ان کے پائلٹوں نے بھی بالکل اسی مسئلے کی اطلاع دی تھی۔ اور ان سب کے علاوہ یہاں قدرتی خطرات کا ایک پورا طوفان موجود ہے۔ موسم اچانک بدل جاتا ہے، سمندری کھائیاں دنیا کی گہری ترین کھائیوں میں سے ہیں، اور یہاں ہوائی اور بحری ٹریفک اتنا زیادہ ہے کہ انسانی غلطی کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، تو اگر ان تمام واقعات کی سائنسی وضاحتیں موجود ہیں تو پھر برمودا ٹرائی اینگل کا یہ راز آج بھی ہمارے ذہنوں میں اتنا زندہ کیوں ہے؟ اس بارے میں امریکی کوسٹ گارڈ کا موقف بالکل صاف ہے۔ وہ کہتے ہیں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ برمودا ٹرائنگل میں پراسرار گمشدگیاں دنیا کے کسی دوسرے مصروف علاقے سے زیادہ ہوتی ہیں۔ تو کیا یہ ٹرائنگل اعداد و شمار کے لحاظ سے دوسری جگہوں سے زیادہ خطرناک ہے؟ جدید تحقیق کے مطابق جواب ہے نہیں۔ یہاں حادثات کی شرح بالکل بھی غیر معمولی نہیں ہے۔ تو پھر اصل سچائی کیا ہے؟ طارق محمود کی تحقیق کے مطابق یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: حقیقی سمندری خطرات، کچھ تاریخی اتفاقات، اور ایک بہت اچھی سنسنی خیز کہانی کی طاقت۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔